بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا ہو۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا تو ثواب سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے ہمیشہ کتراتے ہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ نصیحت وہ اچھی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گنوا چکے ہو۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری مت سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا انسان کوئی نہیں۔ زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ پاتا تو سمجھو کہ کچھ نہیں سیکھا۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک ہماری تدبیر سے اللہ کی حکمت بہت بلند و بالا ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ لیتے ہیں،
محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت بھی اللہ پاک سے کرو۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا، گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، آخر کم ظرف ڈوب ہی جاتا ہے۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ اگر گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنا درد خود تک محدود رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ رب نے لوگوں کو آپ کے مقدر تک رسائی نہیں دی۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان کی وہی ہوتی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اگر اس بے چین دنیا میں کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔